Thank you, Mr. Governor. پہلے میں کہنا چاہتا ہوں thank you very much Governor صاحب کو, because with all the precautions we have to take with the COVID situation, the Governor himself has helped in such great manner, and to help me host a boxing event in Lahore, especially it's going to be here on the grounds of the Governor House. So thank you very much, Governor Saab, and yeah, we are really close friends, but I'm closer to his son Atif than the Governor himself. but but inshallah, this event's going to be an amazing event. December 19 is the event. We have the main card is going to be our Pakistan's champion, Muhammad Wasim, number one fighter from Pakistan. Now, Muhammad Wasim trains in Scotland, and his coach is also here, called Daniel Wan. And Daniel Wan is an amazing trainer who's trained many champions right up to the world title level. And with Wasim, our dream is, inshallah, یہ فائٹ کرے گا, اس کے بعد انشاءاللہ یہ ورلڈ ٹائٹل کے لیے فائٹ کرے گا اس فائٹ کے بعد. اور we really believe in him. I really think he's going to go far in boxing. And the second main event is our own champion, Nader Baloch. Nader Baloch from Karachi, Liari, amazing fighter. یہ ہماری پہلی فائٹ کارڈ پر کیا تھا فائٹ اسلام آباد میں. یہ فائٹ ہوگی اس کے لیے فار WBC مڈل ایسٹ ٹائٹل. سب سے پہلا ٹائٹل فائٹ ہوگا پاکستان میں فار WBC, اور انشاءاللہ یہ بھی پاکستان پراؤڈ. اس کا اپوننٹ ہوگا افغانستان سے, اور محمد وسیم کا اپوننٹ ہوگا فلپین سے. So you can see the boxing that we are doing is the best are fighting the best. Wasim's fighter is in the top 10. Nader's is in the top, within the top 20 in the world. So they are fighting top class fighters. Now, can I ask, just want to say a big thank you to all the media for all the great support. I love Pakistan. The reason I leave and come to Pakistan is because the love I have from the people here is amazing. So thank you to all the media, thank you to all the people supporting, thank you to Eden Lake Tower, the sponsors, Armor Khan Promotions, and now I would like to please have Coach Danny, if you can say a few words. You got the mic? پاکستان کا نام انہوں نے روشن کیا ہے, اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ جو برطانیہ میں رہنے والے پاکستانی ہیں, بلکہ برطانیہ میں رہنے والے مسلمان ہیں, وہ ان پہ ہمیشہ ان کا نام فخر سے لیتے ہیں. اور مجھے یہ خوشی ہے کہ یہ میرا عزیز بھی ہے, اور یہ میرے بیٹے کے بیسٹ فرینڈ بھی ہیں. تو مجھے ان کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ یہ پاکستان میں ایک بہت اہم جو وسیم ورسز فلپینو باکسر, یہ مین فائٹ یہاں پر ہو رہی ہے, جس کو ٹی وی کے ذریعے پاکستان کے لوگ جو ہیں اس سے محظوظ ہو سکیں گے. اور میں ایک بات یقین دلاتا ہوں کہ یہاں پر بالکل جو SOPs ہیں ان کا خیال رکھا جائے گا. ہماری خواہش تو تھی کہ ہم یہاں پر بہت سے لوگوں کو انوائٹ کرتے, لوگ یہاں پر دیکھتے, لیکن بدقسمتی سے کرونا کی وجہ سے ہم یہ جو ہے میچ جو ہے اس میں لوگوں کو انوائٹ جو ہے یہاں پر نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات ہم سب پاکستانیوں کے لیے فخر کی ہے کہ ماشاءاللہ دہشت گردی جو ہے اس پہ ہم نے بہت حد تک کنٹرول کر لیا ہے. اور یہ ہمارے لیے خوش آئند بات ہے کہ پاکستان میں PSL کے میچز جو ہیں وہ ہوئے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ انٹرنیشنل کبڈی میچ وہ بھی پاکستان میں ہوا تھا, اور جس کو پاکستان میں جیتا بھی تھا. اس کے بعد ہاکی کے پلیئر دنیا سے آ رہے ہیں, کرکٹ کے لیے MCC UK سے یہاں پر آئے, پھر اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ بھی یہاں پر آ رہی ہے. تو یہاں پر ایک پرامن ماحول جو ہے اس کی وجہ سے اب پاکستان میں لوگوں کا آنا جانا جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. اور اس میں ہماری افواج پاکستان کو یہ فخر ہے کہ انہوں نے دہشت گردی میں پولیس اور تمام ادارے جو ہے انہوں نے مل کے دہشت گردی پہ قابو پایا ہے.
جس کی وجہ سے ہم جو ہیں پاکستان میں امن کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے وزیر اعظم خود کرکٹ ورلڈ چیمپئن یہاں پر لے کے آئے تھے، اور ان کا سپورٹ میں ایک بہت بڑا جو ہے لیڈنگ لائٹ ہیں وہ، اسی وجہ سے وہ سپورٹ پہ بہت زیادہ توجہ جو ہے دیتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک بہت خوشی کی بات ہے کہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم بھی پاکستان جو ہے وہ آ رہی ہے، انگلینڈ کی ٹیم بھی پاکستان میں آ رہی ہے۔ تو ماشاءاللہ تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پاکستان میں انڈر دی لیڈرشپ آف آور پرائم منسٹر عمران خان شروع ہو گئی ہیں۔ اگر کرونا کی وجہ سے بہت سی ریسٹرکشنز ہیں، جب کرونا ختم ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے پاکستان میں تمام دنیا سے سپورٹس میں اور ٹورزم میں بھی ہم بہت جو ہے وہ توجہ دے رہے ہیں، اور ٹورزم کے حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ جو ہیں پاکستان میں آنا جو ہے وہ شروع کر دیں گے۔ تو میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا۔ ونس اگین عامر، اٹس گڈ ٹو ہیو یو ان لاہور، اٹس گڈ ٹو ہیو یو ان گورنر ہاؤس۔ Thank you. You are our star, in fact superstar. Thank you. And we are all in Pakistan are proud of you. Thank you. وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں سپریم کورٹ نے سینٹ کے شو آف ہینڈ انتخابات کی اجازت دی تو یہ بہت بڑا انقلاب ہوگا۔ کہا دھاندلی ختم ہو جائے گی اور اس کا سہرا عمران خان کے سر جائے گا۔ وزیر داخلہ نے اسلام آباد میں غیر ضروری پولیس چیک پوسٹیں ختم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ کہا اسلام آباد میں بڑے ہوٹلز اور مرگلہ کے علاوہ تمام چیک پوسٹیں ختم کر دی جائیں گی۔ سپریم کورٹ فیصلہ دے دیتی ہے کہ سینٹ کا الیکشن شو آف ہینڈ ہو جاتا ہے، میرا خیال ہے کہ اس ملک میں یہ کہنا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا کریڈٹ عمران خان صاحب کو جاتا ہے۔ تاریخ میں ایسے کبھی نہیں ہوا کہ 64 ممبر یہاں پہ تھے، اگلے کمرے میں گئے تو وہ 50 ہی نکلے۔ اس ساری صورتحال پہ میرا خیال ہے گیند سپریم کورٹ میں ہے۔ سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی، اگر وہ شو آف ہینڈ کی اجازت دے دیتی ہے، یہ بہت بڑا انقلابی فیصلہ ہوگا۔ یہ آپ نے گاڑیاں دیکھی ہیں، نئی ٹیکنالوجی لانے لگے ہیں۔ تمام چیک پوسٹوں کو ختم کر رہا ہوں اسلام آباد۔ صرف سرینا، میریٹ اور مارگلہ 3 ریڈ زون کی چیک پوسٹ ہیں۔ وہ بھی جو یہ گاڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گاڑیاں کسی جگہ کسی گاڑی کو روک کے چیک کر سکتی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے گورنر سندھ عمران اسماعیل نے ملاقات کی ہے۔ گورنر سندھ نے وزیر اعظم کو مہلک وائرس کرونا کی تازہ صورتحال اور پھیلاؤ روکنے بارے اقدامات سے آگاہ کیا۔ مزید ملاقات کا احوال جانیں گے بیورو چیف اسلام آباد سلمان علی آوان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعظم عمران خان سے سندھ کے گورنر عمران اسماعیل کی ملاقات ہوئی ہے۔ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہونے والی اس ملاقات میں صوبے کی جو مجموعی سیاسی صورتحال ہے، انتظامی معاملات ہیں، حکومتی معاملات ہیں، ان کے اوپر گورنر کی جانب سے جو کہ وفاقی حکومت کے نمائندے ہیں صوبے میں، پرائم منسٹر کو ایک ڈیٹیلڈ بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ کس طرح سے صوبے میں کرونا کا پھیلاؤ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور کس طرح سے حکومتی اقدامات کے نتیجے میں اس کے اوپر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ گرین لائن اور ریڈ لائن جو بس ریپڈ منصوبے ہیں، میٹرو بس کے منصوبے ہیں، کراچی میں وفاقی حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے ہیں اور وفاقی حکومت ان منصوبوں کا 50% ایکسپینس جو ہے وہ بیئر کر رہی ہے۔ اس حوالے سے بھی گورنر کی جانب سے پرائم منسٹر کو بریف کیا گیا کہ ملک کے سب سے بڑے شہر کے اندر، میگا سٹی کے اندر، شہریوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے وفاقی حکومت کی یہ دونوں پروجیکٹس جو ہیں ان کے اوپر کام جاری ہے اور وفاقی حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس کیسے کے جو فنڈز ہیں وہ بر وقت ریلیز کیے جائیں تاکہ منصوبے ٹائم کے اوپر مکمل کیے جا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی گورنر کی جانب سے پرائم منسٹر کو سندھ کا کراچی کا وزٹ کرنے کی دعوت دی گئی تاکہ وہ خود بھی آ کر اہم معاملات کے اوپر ایک نظر ثانی کر سکیں، معاملات کو دیکھ سکیں، جسے پرائم منسٹر کی جانب سے قبول کر لیا گیا۔ جی بہت شکریہ سلمان علی آوان، آپ نے ہمیں اس بارے آگاہ کیا۔